رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ میرے صحافی بھائیوں، کل رات 12 بجے تک کی جو روداد ہے وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ ہمیں 2-3 چیزیں پاکستان کے حوالے سے بھی اور بلوچستان کے حوالے سے بھی اذیتناک محسوس ہو رہی ہیں۔ جمہوریت کا ایک عام اصول ہے کہ جب میجورٹی کسی کو حاصل ہو تو وہ لیڈ بھی کر سکتا ہے، رول بھی کر سکتا ہے، یہ اس کا آئینی جمہوری قانونی حق بنتا ہے۔ اسی ہاؤس نے اس وزیر اعلیٰ کو 33 افراد کی مدد سے لیڈر آف ہاؤس بنایا۔ 3 سال تک اس نے حکمرانی کی۔ اب یہی ہاؤس ہے کل آپ کے سامنے 34 افراد کی میجورٹی سے ان کی حکومت کو چیلنج بھی کیا گیا اور سب نے یہ رائے دی کہ آپ وزیر اعلیٰ کے لیے فٹ نہیں ہیں، اور وہ سارے دلائل اسمبلی میں دیے گئے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ آج آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی ہے۔ اور اس کے لیے کل کے دن کے لیے تو صرف 13 افراد ایٹ دی بیسٹ 14 افراد کی ضرورت تھی۔ 20% کی میجورٹی سے یہ قرارداد فار ووٹ ایکسیپٹ ہو جاتی تھی، لیکن کل 34 افراد نے واضح برتری دکھائی۔ اب اس میں جو آئینی صورتحال ہے، جمہوری صورتحال ہے، اخلاقی اور روایتی صورتحال ہے، تو موجودہ وزیر اعلیٰ اب اس منصب پہ رہنے کے حقدار نہیں ہیں۔ ان کا یہ کہنا یا کہ کوئی اس کو یہ کہے کہ وزیر اعلیٰ، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، چونکہ 34 افراد نے واضح اکثریت کے ساتھ کہہ دیا کہ آپ وزیر اعلیٰ نہیں ہیں۔ اب آئین بھی یہ کہتا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے، صرف وہ ایک پروسیس ہے کہ 3 دن کے بعد پھر یہی 34 آدمی کہیں گے کہ تم گھر چلے جاؤ۔ تو کل وہ فزیکلی وہ کل چلے گئے، لیکن وہ جو میں نے شروع میں کہا کہ ہمیں پریشانی ہے کہ اس واضح صورتحال کے باوجود وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ 2 آدمی بھی ہوں تو میں لڑوں گا۔ وہ کس لیے؟ ہارس ٹریڈنگ کے لیے کر رہے ہیں۔ اب یہ اتنی ہٹ درمی، یہ دل آزاری کا باعث ہے، اور پھر ہارس ٹریڈنگ اوپنلی سب کے سامنے لوگوں کو لاپتہ کرنا، ان کو آفر دینا، ان کو لالچ دینا، ان کو پریشرائز کرنا، نہ تو یہ انسانی جو اقدار ہیں اس میں جائز ہے، نہ جمہوری اقدار میں جائز ہے، نہ آئین کے بھی خلاف ہے۔ اب ہم رات کو بھی میں نے آپ لوگوں کے توسط سے پاکستان بھر کی مقتدر قوتوں سے استدعا کی کہ ہمارا رونا کہاں تک ہے۔ ہم نے تو یہ ساری چیزیں سب کے سامنے رکھ دی۔ پاکستان کے بچے کو اس بات کا علم ہوا کہ جام کمال خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک 34 افراد کی واضح میجورٹی کے ساتھ اسمبلی میں آ گئی۔ اس کے بعد اگر وہ ہارس ٹریڈنگ کرتا ہے اور کر رہا ہے، اس کے بعد
اگر وہ لوگوں کو پریشرائز کرتا ہے، لا انفورسنگ ایجنسیز کو وہ استعمال کرتا ہے، تو یہ ایک جرم ہے. ہمارا مطالبہ ہے، ہماری استدعا ہے کہ اس کنڈکٹ کی بنیاد پہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے، اور اس ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہونے کی بنیاد پہ ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. ہم اپنا یہ جو ہمارا مطالبہ ہے ہم یہ جاری رکھیں گے. ہم اس بات کی بھی وضاحت کرتے ہیں کہ اب اگر ہم سب کو، ہمارے لوگوں کو وہ اغوا کر کے لے بھی جاتا ہے تو کل کی جو میجورٹی ہے یہ حذف نہیں ہو سکتی. اٹس پارٹ آف ریکارڈ. یہ وزیر اعلیٰ نے یہ. تھینک یو ویری مچ. ملک صاحب، اپوزیشن کل تک بلوچستان عوامی پارٹی کے خلاف یا موجودہ جو صوبائی حکومت ہے اس کے خلاف احتجاج، آج آپ انہی کے خلاف ایک ساتھ ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں، وہی حکومت کے لوگ تو وہی ہیں، ہم حکومت کے وزیر خلاف، خزانہ تو وہی تھا سر جو بجٹ پیش میں کیا عرض گیا. کرتا ہوں ہم تھے حکومت کے خلاف. حکومت مینس چیف ایگزیکٹو، وزیر اعلیٰ. اب وزیر اعلیٰ جو چیف ایگزیکٹو ہے، حکومت سے مراد وہ ہیں، یہ باقی اس کا حصہ ہیں. تو اس حکومت کے خلاف کل بھی ہم تھے، آج بھی ہم ہیں، 3 سال سے ہیں. رہی یہ بات کہ یہ ہم تو 3 سال سے مار بھی کھا رہے تھے، ہمارے ساتھ ظلم بھی ہو رہا تھا، اور ہمارے سر پہ ہاتھ پھیرنے والا، مجھے افسوس اس بات بھی ہے کہ پاکستان میں جو ہم سے جو بڑے ہیں یا بلوچستان سے جو بڑے ہیں یا پاکستان کے جو ولی وارث ہیں، ان کو بھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ بلوچستان میں اپوزیشن کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے. خدا کے لیے آپ خود اندازہ لگائیں، 12 ارب یہ تسلیم کرتے ہیں کہ لسپیلا کو دیے گئے ہیں، 12 ارب. اور ابھی کا جو حساب ہو رہا ہے وہ 18 ارب سے زیادہ ہیں. اتنے ہی لوگ اس کی کانسٹیچوئنسی میں رہتے ہیں، اتنے ہی لوگ میری کانسٹیچوئنسی پی بی 25 کوئٹہ میں رہتے ہیں. پچھلے سال مجھے 13 کروڑ روپے کی اسکیم کا کہا گیا. اب کہاں 12 ارب، کہاں 13 کروڑ. اب انصاف کے لیے کون، ہم کس سے انصاف مانگے؟ اپنے لیے نہیں ہے، ہمارے حلقے کی اسکیم 13 کروڑ کی اسکیم. اب 13 کروڑ کی اسکیمز میں بھی اتنی ہمارے ساتھ بدنیتی، میری وجہ سے میرے حلقے کے لوگوں کو اتنا وہ کیا، نقصان پہنچایا گیا کہ 13 کروڑ میں 4.5 کروڑ جون 2021 تک وہ پروسیس ہوئے. جون میں پھر 6 واٹر سپلائی اسکیمز تھے، وہ انہوں نے ریلیز کیے. جو باقی اسکیمز ہیں، لوکل گورنمنٹ کے ہیں، بجلی کے ہیں یا سی این ڈبلیو کے ہیں، وہ انہوں نے ہماری چیخ و پکار کی، چیف سیکرٹری سے ملاقات، اے سی ایس سے ملاقات، بارہ آتی ہے اسمبلی میں، چیخ و پکار انہوں نے آن گوئنگ میں ڈال دیا. اب اس اتنا بڑا ظلم، اگر اس پہ سب کی آنکھیں بند ہیں تو یہ افسوسناک عمل ہے. رات کو آپ نے اعلان کیا کہ ہم آج ہائی کورٹ جائیں گے یہ لاپتہ اراکین کے لیے، تو آپ لوگ گئے، کوئی جانے کا ارادہ ہے کیا؟ اور دوسرا اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ بشرا بنت صاحبہ کا جو ٹویٹ آیا اس پہ آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ ٹویٹ غلط ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم ہائی کورٹ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اس پہ ہمارے ساتھی، چونکہ ہم لوگ مختلف اس کے ہیں، باپ پارٹی کے ہیں، بی این پی عوامی ہے، ہم متحدہ اپوزیشن ہیں، وہ بیٹھ کے پھر جو بھی وہ لائے عمل تک احتجاج کی حد تک، تو ہم اب احتجاج کا فورم کیا ہوگا یہ اس پہ ہم اپنا کام کرتے ہیں. ملک صاحب، آپ نے کہا تھا کہ آپ یہاں پہ سیکیور فیل نہیں کر رہے اپنے آپ کو گھروں میں. آپ لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے آپ کو گھروں میں سیکیور فیل نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے 25 تاریخ تک مزید لوگ بھی ہمارے غائب لاپتہ کر دیے جائیں مبینہ طور پہ، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ ہم آپ کی توسط سے، گورنمنٹ آف پاکستان سے، پاکستان کی مقتدر قوتوں سے اس بات کی گارنٹی چاہتے ہیں کہ ہمیں مکمل اس حوالے سے آزادی ملنی چاہیے، جو ہمارا آئینی حق ہے، اور ان کا آئینی فرض ہے کہ وہ ہمیں ایکسس اسمبلی تک، گھر تک، شہر تک ہمیں فریڈم دے دیں. اور اگر کچھ ہوتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ سب
इनकी सबकी गफलत है। जान तो चाहता है कि हम सफायस्ती से मिट जाएं, चीज़ें कि असम्बली ना है, उसकी तो ख्वाहिश है कि हम सब मर जाएं, लेकिन ये जो बाकी लोग हैं इनको हम ये कहते हैं खुदा के लिए जाम को इतना जुल्म करने न दें, उसको रोक दें। अच्छा मलिक साहब, यहाँ पे गुज़िश्ता रोज जैसे ही लाला रशीद पहुंचे तो हमने उनसे दरियाफ्त की, उन्होंने कहा मैं दम करवाने गया था, आप लोगों के कैंप ऐसा है, वो आप लोगों ने उनसे रब्ता किया है, उन्होंने क्या कहा आपको? क्या वाकई ये जो 5 अरकान है वो ब्लैकमेल है, आर्म्स ट्रेडिंग है, या उनको रखा गया जी, उनको प्रेशराइज किया गया। लाला रशीद बीमार हैं, वॉज इन कराची, ये परसों रात को आया, जिस तरह खाना था उस खाने में भी वो लेट पहुंचा, वो शुगर का भी मरीज है, लकवा भी है उनको। अब ऐसी सूरत में उधर जहाँ जब इन्होंने इसको हिफ्ज़ बेजा में रखा तो उन्होंने देखा कि ये तो हालत बुशरा रिंग साहिबा से कोई बात हुई आपको? तो लाला रशीद की जो सूरत हाल आप बता रहे, दूसरों का आप क्या कहेंगे? इनको भी रखा गया या मे भी ब्लैकमेल हो या आर्म्स ट्रेडिंग का अब देखें, अगर हमने तो रात को भी कहा हॉर्स ट्रेडिंग है, ये तो वो ले आए, वो कह दें इसको क्या है, इसके तो उसको खुश होना चाहिए, अपने साथ उनको खड़ा करें कि ये हमारे साथ। लेकिन कल तक तो ये आज तक जब तक ये या उनके पास नहीं होते हैं या हमारे पास नहीं होते हैं, तो हम यही समझेंगे हिफ्ज़ बेजा में एक प्रूडेंट माइंड का शख्स यही कहेगा। रशीद पे उनकी गिरफ्त हुई तो बाकियों को भी इसी तरह रखा गया। मेहरबानी जी। परसों भी आप लोगों ने देख लिया ना, परसों भी आप लोगों ने देख लिया कि तमाम के तमाम अफराद वहाँ मौजूद थे जो कल मिसिंग हो गए। परसों रात तक तो आप लोगों ने भी इस चीज़ को देख लिया, मीडिया ने भी देख लिया कि परसों रात को ये जितने भी मिसिंग पर्सन्स थे हमारे 3-4 ये वहाँ पे मौजूद थे। तो एक रात में क्या हो गया, कौन सा क्रश्मा हो गया, क्या हो गया कि एक रात में जो है ना ये चले गए और ये इसको आर्म्स ट्रेडिंग कहते हैं। ज़ाहिर है पहले तो हमने सुना था कि अगवा बराए तावान होता है, अभी अगवा बराए वोट भी हो रहा है। सर, आप इतना खदशा जब जाहिर कर ही रहे हैं कि उन्हें मुबैना तौर पर लापता या अगवा किया गया है, तो फिर FIR दर्ज करवाने में या उसकी दरखास्त देने में ऐसा कौन सा खौफ है आपको कि आप नहीं करवा रहे? कोई खौफ नहीं है, हमने IG को लिखा है और अभी हम जाएंगे, हम सबके पास जाएंगे। ये नहीं कि हम किसी से डरेंगे और किसी का नाम नहीं लेंगे या किसी को नहीं कहेंगे, हम बिल्कुल IG को भी कहेंगे, चीफ सेक्रेटरी को भी कहेंगे, और इसमें जो जो मुलविस होगा हम उनका बिल्कुल उनके पास जा रहे हैं और उनको कहेंगे और उनसे हम इनकी श्योरिटी ले लेंगे। इस तरह नहीं होगा कि हर बंदा उठ के किसी को उठाए। अभी ये कोई हमारी बलूचिस्तान की रिवायत जो है ना वो बिल्कुल पामाल हो गई कि औरतों को उठाना, जो कमज़ोर औरतों के सर पे हम हाथ रखते हैं, लेकिन औरतों को उठाना और औरतों को ले जाना, आप खुद देख ले 3 औरतें हमारी वो चली गई। परसों आप लोगों ने भी देख लिया कि वो वहाँ बैठी हुई, उन्होंने सब ने कहा कि हम साथ हैं इसके। लेकिन अल्लाह का देखना ये है कि उन्होंने जो भी किया उसके अलावा भी हमारी कामयाबी हुई। कल हमने 34 बंदे पेश कर दिए। फिर भी अगर आप कहते हो कि नहीं जी हम आपकी अक्सरियत को नहीं मानते, तो इसको फिर आप खुद इसकी फैसला कर ले कि इसको फिर हॉर्स ट्रेडिंग है या जो भी है, जो भी कहते हैं सर। ये कर ले। लापता थे, आप लोगों ने कल कहा कि 4 खवातीन हैं, 5 अरकान हैं लापता हुए हैं, तो अभी उनकी ये खबरें आ रही है कि हम अपनी मर्जी से नहीं आए, तो आप किस तरह FIR काटेंगे और किस तरह इनको मिसिंग पर्सन कहेंगे? अभी तक तो बुशरा रिंग ने कहा कि मैं इस्लामाबाद में हूँ। कहाँ है, किसको कहा है? ट्विटर अपना ट्विटर उसका हम उस जो ट्विटर पे आया हम उसको अभी तक तस्लीम नहीं करते। अभी आप गन पॉइंट पे अगर मुझे कहे कि आप कहे कि जी आपने किसी को कत्ल किया, तो मैं कहूँगा उस टाइम पे गन पॉइंट पे अगर किसी से बयान दिलवाना हो, मेरे ख्याल में ये कोई आसान, जब कोई इनको लापता कर सकता है तो गन पॉइंट पे इनसे बयान भी दिलवा सकता है। तो सर इस तरह तो गन पॉइंट पे आपके वोट मजीद भी तोड़े जा सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर 25 अक्टूबर तक मजीद वोट तोड़े गए तो हम ये कह सकते हैं कि अपोजिशन को BAP ने इस्तेमाल किया, क्योंकि टूटने वाले वोट BAP के नजर आ रहे हैं अब तक। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे BAP के वोट टूटेंगे, इंशाल्लाह किसी का वोट नहीं टूटेगा। 25 तारीख को फिर हम अपनी अक्सरियत साबित कर देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।